اب ان چار بہنوں کی عزت کا رکھوالا کون بنے گا؟ اس کو فورس کیا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو، مجھے مجبور کیا کہ اپنے کپڑے اتارو، ایسے کرو ایسے کرو، میری سسٹر کی جو ہے نا عزت خراب کی ہے۔ اپنی ہی ماں کے ساتھ مل کر اپنا گھر اجاڑا۔ کبھی 4 بجے ہمارا دروازہ کھڑکا دینا اور کہاں سے چڑھنا ہے اور کہاں سے اترنا ہے۔ وہ نشے کی حالت میں گھر آتا تھا تو بچہ کام جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر، تو اس نے میری چھوٹی سسٹر کے ساتھ زیادتی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، میں لاہور کے ایک تھانہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسا ملزم موجود ہے جس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ مل کے اپنے پاکیزہ رشتے کو، بڑے عظیم رشتے کو جس کو بہنوئی کہتے ہیں، اس کو ابدی نیند سلا دیا۔ ناظرین، اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے کیوں ایسا کام کیا، جبکہ مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے ساری زندگی کوششیں کرتی ہیں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا رشتہ ملے اور ہماری بیٹی کی جو ہے وہ گھر جو ہے وہ بستا رہے، گھر اجڑے نہ کبھی۔ لیکن یہ کیا معاملہ ماجرا یہاں پر الٹ ہوا کہ جس کی وجہ سے اس بچے نے اپنی ہی ماں کے ساتھ مل کر اپنا گھر اجاڑا۔ ناظرین، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہروز۔ شہروز، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ہیئر سلون کا کام کرتا ہوں۔ ہیئر سلون کا؟ کہاں پہ؟ یہ نیلم سیل میں۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 22 سال۔ 22 سال۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں، شادی انمیرڈ۔ تو کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ میٹرک کیا ہو۔ میٹرک کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا شہروز اس دن؟ یہ وقوعہ کیسے ہوا؟ یہاں تک نوبت کیوں آئی کہ ایک بندے کی آپ نے جان لی؟ آخر کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ ہے کہ نشہ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، ہاں جی، شراب پیتے۔ آپ کے بہن ہوئی؟ ہاں جی، شراب پیتے تھے۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں ایک بھائی ہوں، میری 4 سسٹرز ہیں۔ 4 سسٹر ہیں۔ جو آپ کی سسٹرز کے ہسبینڈ کو آپ نے ابدی نیند سلایا ہے، ان کے کتنے بچے تھے؟ ان کے 2 بچے تھے۔ 2 بچے۔ کتنی دیر ہو گئی تھی شادی کو؟ شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ جی۔ شادی سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ شراب وغیرہ پیتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ شادی کے بعد ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اچھا۔ تو پھر یہ پہلا بیٹا ہوا تو میں نے سمجھایا، میں نے کہا آپ شراب نہ پیا کریں، یہ آپ کا بیٹا ہو گیا، آپ اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے اس کو چھوڑ دیں، یہ غلط کام۔ آپ نے سمجھایا؟ آپ کی ماما نے نہیں سمجھایا؟ وہ بھی سمجھاتی تھیں، جب ان کو پتہ چلا، ہمیں پتہ چلا، میری سسٹر کو پتہ چلا، ہم سارے سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط عمل ہے، ہمارے اسلام میں حرام ہے، بندہ 40 دن کے لیے پلیت ہو جاتا ہے، بندے کو ماں بہن میں فرق نہیں نظر آتا، غلط چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ قسمیں دی ہیں بچوں کی، جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قسم دی ہے، لیکن وہ ان کو جو ہے نہ اپنے بچے کی پرواہ تھی، نہ اپنی بیوی کی پرواہ تھی، نہ وہ ہماری باتوں کو کچھ سمجھتے تھے۔ وہ پہلے تو اچھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ میں نے دیکھا ہے ان کی یہ موٹر مکینک، یہ بائکیں صحیح کرتے تھے، پھر 1-2 دفعہ میں نے ان کی اپنی شاپ تھی؟ رینٹ پہ تھی، یعنی کہ رینٹ پہ شاپ بناتے، مطلب اپنا کام کرتے تھے، لوگوں کی بائکس ٹھیک کرتے، موٹر سائیکل مکینک تھے۔ تو پھر اس کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے، وہ بیٹا بھی ہوا ہے، وہ اس کا سارا بورن ٹو سیلف سارا خرچہ ہم نے اٹھایا ہے۔ جب میری بہن پریگننٹ تھی تو اس کو گھر سے مار کے نکال دیا، ہمارے گھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، چھلے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لے کے گئے ہیں ہاسپٹل، سارا خرچہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سارے جو آپ کو پتہ ہے معاملات، آج کل کتنی مہنگائی ہے، میں ایک ہی بھائی ہوں، میری 4 سسٹرز ہیں۔ تو اس کو جب ہم سارا ڈلیوری وغیرہ کروا کے گھر لے آئے ہیں، ابھی 15 دن ہوئے ہیں، اس کا چھلا بھی نہیں کمپلیٹ ہوا ہے، تو آیا نشے کے اندر، اس کو مار کے چھلے کے اندر ہی لے گیا۔ دیکھیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، وہ بھی، اس کو بھی درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا چھلا بھی نہیں کمپلیٹ ہونے دیکھو، یعنی کہ اس نے دیکھا ہے کہ بیٹا ہو گیا، سارا خرچہ ہو گیا، تو آیا اس کو لے کے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ تو پھر شراب پی کے نا، آپ کو پتہ ہے سسٹر کے اوپر تشدد کرنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ وہ نشہ کر کے نا سسٹر کے اوپر اس طریقے سے تشدد کرتا تھا کہ اس کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان ہے، فٹ بال کی طرح اسے اٹھا کے پھینکتا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں، ہم سمجھاتے رہے ہیں۔ اب بندہ کتنا کا سمجھایا مجھے بتائیں، جب ایک بندہ سمجھ ہی نہیں رہا تو بندہ اسے کیسے سمجھائے؟ اب ہم پھر نیکسٹ دوسری بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، رحمت اللہ تعالیٰ نے گھر میں کی ہے۔ پھر ہم نے سمجھایا، اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، لیکن ان کی گیدرنگ جو تھی نا بہت غلط تھی، نشئی، چور، وارداتی ہے، پوڈری ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کی گیدرنگ تھی۔ ہمارے میں بیٹھتے تھے، ہم اچھا سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے باہر جانا پھر ویسے ہی ہو جانا۔
تو پھر وہ آپ کے رشتہ دار تھے؟ نہیں، ہمارے اسٹرینجر تھے، ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، کہ اب تو اس کو ہماری بات جو ہے نا وہ چبھتی تھی. اگر میں نے کچھ سمجھانا ہے یا میری والدہ نے کچھ سمجھانا ہے نا تو اس نے شراب پی کے کبھی رات کے 3 بجے ہمارا دروازہ کھڑکا دینا، کبھی 4 بجے ہمارا دروازہ کھڑکا دینا، اور کہاں سے چڑھنا ہے اور کہاں سے اترنا ہے وہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ میری ساس ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا سالا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری بیوی ہے. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ میری چھوٹی 14 سال کی بہن ہے اور میری ایک چھوٹی 8 سال کی سسٹر بھی ہے. میں اکیلا بھائی ہوں. میں صبح کا گیا رات کو آتا، ہمارا رینٹ کا گھر ہے، میں اپنا سارا گھر میرے سر پہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں صبح کا مزدوری کرنے گیا، رات کو میں نے گھر آنا ہوتا ہے. تو یہاں تک خوف پھیل گیا تھا کہ جب وہ نشے کی حالت میں گھر آتا تھا تو بچہ کام جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ. یہاں تک نوبت آ گئی تھی جیسے بندہ نشہ کر کے پاگل نہیں ہو جاتا، جیسے بندے کے اندر سے انسان ختم ہو جائے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، درندگی آ جاتی ہے. اب اس نے میری 14 سال کی بہن کے اوپر 3-4 دفعہ اٹیک کیا نشے کی حالت میں. کیا مطلب کس طرح کا اٹیک نشے کے اندر اس کا گلا دبایا، اس کو فورس کیا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو. ٹھیک ہے، آپ کی سسٹر کو؟ 14 سال کی سسٹر کو. ایک ہی تو زندگی تباہ ہو ہی گئی ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے. اس کی وائف ہے، اس کو اگر کچھ کہتے بھی ہیں کہتا ہے میری بیوی ہے میں جو مرضی کروں، آگے سے اس طرح کہتا تھا. اب ہم وہاں پہ جب اس نے آپ کی سسٹر پر اٹیک کیا، کیا اس نے عزت پامال کر دی تھی؟ تب آپ کو غصہ آیا؟ کس حالت میں آپ نے دیکھا؟ جب 1-2 دفعہ اس نے پہلے اٹیک کیا نا تو میں رات کو گھر گیا ہوں تو سسٹر میری رو رہی تھی میرے آگے بیٹھ کے کہ ایسے ایسے میرا گلا دبایا ہے، مجھے مجبور کیا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو، ایسے کرو ایسے کرو. میرا ضمیر ہی اندر سے میرا دل کیا یا میں خود مر جاؤں یا میں کیا کروں. مجھے تو میں وہاں پہ بے بس ہو گیا تھا کیونکہ میں اکیلا بھائی ہوں، میری 4 بہنیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں. شروز دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا تھا، آپ نے دروازہ کھڑکانا تھا، آپ نے عدالتوں کا دروازہ کھڑکانا تھا، آپ نے درخواستیں دینی تھی. سر قانون ہاتھ میں لیا، اب آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ مجھے چلے یہ بتائیں. میں آپ کو یہی بتاتا ہوں، ہم نے اس کو 3-4 دفعہ پہلے بھی پولیس پکڑ کے لے کر گئی ہے، یہی سی شراب کی وجہ سے. آپ ڈیورس جو ہے وہ لے لیتے، اپنی سسٹر کے لیے خلا مانگ لیتے، عدالت سے رجوع کرتے، آپ اس کو کہتے بھائی اب آپ کا اور ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے. اس کے کوئی گھر والے نہیں تھے؟ اس کے گھر والے تھے لیکن وہ اپنے گھر جو ہے نا جاتا ہی نہیں تھا، باہر ہی یعنی کہ گزارتا تھا رات. اس کے بہن بھائی کیا کہتے تھے؟ ان کے والدین کیا کہتے تھے؟ اس کے والدین بھی اس کو سمجھاتے تھے لیکن وہ اس کو کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی. دیکھیں، جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی. اس کو صرف ایک ہوتا ہے یا تو مجھے نشہ مل جائے یا میری ضروریات پوری ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، وہ تنگ کرتا ہے سب کو. ہم یہ سارا دن کرائم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن آپ نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ میرا آپ سے پھر وہی سوال ہے. اب آپ کی 4 بہنوں کا کون وارث ہے؟ اب آپ کا گھر کا نظام آپ سے چلتا تھا، رینٹ پہ گھر ہے، کیسے چلے گا؟ سر اب تو سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے. یہ ایک دفعہ ایسے ہوا ہے، طلاق کی بات ہوئی تھی ایک دفعہ جب بیٹا ہوا تھا نا، طلاق دینی ہے. میں نے کہا آپ دے دو طلاق. ٹھیک ہے، تو اس کا رد عمل یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے شراب پی کر آ کے میری کان پر ٹیک کے تو اب مانگ طلاق. اچھا، ہاں جی. اب آپ نے اس ٹائم پولیس کو انفارم کیا تھا کہ اس نے مجھے گن پٹی؟ اس ٹائم یعنی کہ سارے گھر میں میری سسٹر تھیں، ساری موجود تھیں، ساری خوفزدہ ہو گئیں. انہوں نے اسے پسٹل لیا کہ اچھا نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، نہیں مانگتے طلاق. میں نے بھی پھر بٹھا کے، نشے میں آپ کو پتہ ہے انسان کو نہیں پتہ چلتا، پھر ہم نے بھی معافی مانگی ہے. پھر اس کے بعد اس کو پولیس بھی لے کے گئی ہے اسی عمل کی وجہ سے نا، لیکن وہ پھر باہر آ گیا. اس کے بعد یہ جو آپ کا اب یہ واقعہ ہوا ہے نا، یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے، اس کو اتنا مارا تھی تو اس نے پھر اسی کے موبائل سے کال کی تھی پولیس کو، تو پولیس صبح آ کے اس کو لے گئی تھی. تو پھر اس کے جو ہے نا اس کو تھانے لے کے گئے ہیں میری سسٹر کو. اس کو انہوں نے 6 سال تک موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دی. اس طریقے کا وہ شخص تھا. تو اس نے پولیس کو کال کیا، پولیس اس کو آگے لے گئی ہے، وہاں پہ اس کو ڈرا دھمکا کے نا اس سے صلح نامہ پہ سائن کروا کے اس کو باہر نکلوا لیا. ٹھیک ہے، تو اس کے گھر والوں نے اس کے بعد یہ 2 دن تک اس سسٹر کو کمرے میں بند رکھا اوپر 3ری منزل پہ. یہ ہمارے گھر آیا 2 دن بعد آ کے میری والدہ کو باہر سے کہہ کے گیا کہ ان جا کے نہ لینا، نہیں تو میرے گھر والے نے مار کے کٹ دینا سسٹر کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس دن کیا وقوع ہوا کہ مارنے کی نوبت؟ پھر اسی دن رات کو یہ گھر شراب پی کے آیا آپ کے؟ ہاں جی، اسی دن جس دن یہ کہہ کے گیا نا اسی دن یہ شراب پی کے آیا رات کو آ کے. پھر آپ نے کس کے ساتھ پلان بنایا؟ پلان ہمارا کوئی نہیں تھا، اللہ معاف کرے. ہم کوئی پلانر، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کرمنل لوگ نہیں ہیں. یہ تو اچھا، نہیں مارا کیوں؟ کس نے مارا؟ آپ نے کہ آپ کی ماما نے؟ والدہ نے. جب یہ رات کو گھر آیا نا شراب پی کے 12-1 بجے، ٹھیک ہے، تو اس نے میری چھوٹی سسٹر کے ساتھ زیادتی کی. ٹھیک ہے، تو چھوٹی وہی 14 سال والی؟ 14 سال کی اس کے ساتھ زیادتی کر دی؟ زیادتی کی اس نے. آپ گھر تھے اس ٹائم؟ میں گھر نہیں تھا. کون تھا گھر میں؟ والدہ تھیں گھر. اچھا، والدہ تھیں.
نے زیادتی کی ہے تو اس کی عزت پامال کر دی. آپ کی بہن جو دوسری تھی اس کی بیوی اپنے گھر میں تھی؟ وہ اپنے گھر میں تھی. اچھا یہ آپ کے گھر آ گیا. شراب پی کے ہمارے گھر آیا. ٹھیک ہے, اسی دن رات کو اس نے اس طرح کیا؟ ہاں, اس سے 2 دن بعد رات کو جب ہمارے گھر آیا نا تو گالیاں گولیاں نکال رہا تھا, ساروں کو ذلیل کر رہا تھا, ساروں کو تھریٹ کرتا تھا, ہمارے پہ حملے کرتا تھا. اس نے میری سسٹر کی جو ہے نا عزت خراب کی ہے. شور کیا سسٹر نے؟ والدہ نے بتایا. اور جس دن ہم یعنی کہ اس کو ہم رکھ کے آئے ہیں گھر سے باہر, اس دن مجھے میری سسٹر نے بھی بتایا. تو اس نے پھر والدہ نے اس نے الٹیاں کی ہیں. شراب پی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے. سسٹر کی عزت پامال کرنے کے بعد نشے کی حالت میں اس نے الٹیاں کی ہیں. سسٹر کو والدہ نے سلا دیا تھا کمرے کے اندر کہ تم سو جاؤ, پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر اس نے پانی مانگا. میری والدہ نے اس کو شیک پڑا ہوا تھا گھر میں. میری والدہ نا سلیپنگ ٹیبلٹس دیتی تھیں, کبھی کبھار ٹینشن میں نیند نہیں آتی تھی تو میری والدہ نے ساری اس کو ڈال کے دے دی اس گلاس کے اندر. اچھا ہاں, تو اسی دن اسی آپ کو بتائی تھی یہ بات آپ کی والدہ نے؟ مجھے یہ بات صبح جب میں گھر میں آیا تھا نا, رات کو میں لیٹ آتا ہوں, میرا سلون کا کام ہے. جب میں رات کو آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا سب کچھ یعنی کہ سو رہے تھے, یہ ادھر تھا, والدہ ادھر تھی. پھر میں جب صبح نماز پڑھنے گیا نا فجر کی, میں جب نماز پڑھ کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا اس کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, ڈیتھ کس سے ہوئی؟ ڈیتھ گولیوں اس کو افیکٹ کر گئی تھی, یہ تڑف رہا تھا. ٹھیک ہے, ایک ڈرنک تھی, شراب تھی, گندی پلیت چیز تھی, یہ اوپر سے 15-20 گولیاں تھیں, وہ اس کو فیک تڑف رہا تھا. تو والدہ نے غصے میں اس کے منہ پہ تکیہ رکھ دیا. اس طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی. آپ ملوث تھے ساتھ؟ نہیں, میں اس چیز میں ملوث ہوں کہ میں نے اس کو گھر سے نکال کے باہر رکھا ہے, میں اس چیز میں ملوث ہوں. اچھا, جب آپ نے دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا؟ جب میں آیا ہوں تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. آپ کہہ رہے ہیں تڑپ رہا تھا, وہ کس والدہ نے بتایا نا, والدہ نے کہا کہ اس طریقے سے اس نے یہ کام کیا نشے کے اندر. آپ کی والدہ نے گولیاں کہاں سے لی؟ والدہ کی پڑی ہوئی تھی نا, ڈیلی کھاتی تھی جو؟ تو جب ان کو نیند نہیں آتی, ڈپریشن میں پریشر میں ان کو جب نیند نہیں آتی تھی, ایک آدھی ٹیبلٹ لے کے وہ سوتی تھی. ٹھیک ہے, جی. کتنی گولیاں کھلائیں؟ 15-20 تھیں ڈبی کے اندر, وہ انہوں نے سارے ڈال دیں. اچھا, اس کو کھلا دیں اور اس کا مطلب تکیہ رکھ کے اس کی جان نکال دی. ہاں جی. وہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ماما نے آپ کو بتایا؟ اس کے بعد جب میں گھر آیا ہوں نا تو وہ میں نے چیک کیا, ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی. پھر میں نے والدہ کو کہا, میں نے کہا یہ کیا کہتی ہے. اس ٹائم گھر میں کون کون تھا؟ اس ٹائم میں تھا, میری والدہ تھی, میری 2 چھوٹی سسٹر. ٹھیک ہے, وہ سو رہی تھی بچیاں؟ وہ دونوں ادھر کمرے میں سو. ٹھیک ہے, پھر کیا پلان بنایا؟ پلان سر کوئی نہیں تھا. میں نہیں مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گیا, اب آپ کو پتہ چل گیا, پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے والدہ کو کہا کہ اس کو ایمرجنسی یا کوئی پولیس میں کال یا اس طرح اس کے گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں. تو میری والدہ نے کہا نہیں, اس ظالم انسان نے ہمارا زندگیاں برباد کر دی ہیں, تمہاری بہن کی بھی ایک کی بھی زندگی برباد کی ہے, اس کی بھی. تو غصے میں بھی غصے میں آیا. ہم نے پھر اس کو گھر سے باہر نکال کے یہاں پیچھے یہاں پہ رکھ دیا. کس میں ڈالا, کس طرح کیا؟ میرا بیگ تھا, میرا کپڑوں والا بیگ تھا, بڑا ٹرالی بیگ, ٹریول بیگ جو ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو ہم نے ڈالا, کپڑے سے باندھ کے ہم نے اس کو گھر سے پریشر میں آ گیا. کہاں جا کے پھینکا تھا؟ یہ پیچھے نواز شریف مل ہے. اچھا, یہ بند روڈ. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ پولیس ہمارے ماشاء اللہ ادارے کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے, پتہ چل جانا, چھپ نہیں سکتا, ویسے وہ معاملہ چھپتا نہیں ہے. کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم پھینکیں گے تو پتہ چل جائے گا؟ سر اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے. پتہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھی پاکستان میں اگر کسی کی جان لے لیں, ایک انسان کی جان لینا گویا کہ پوری انسانیت کی جان لینا ہے. آپ نے جان لی ہے, آپ کی مما نے یہ کام کیا, پتہ نہیں تھا کہ اس کی جو سزا ہے پاکستان کی تعزیرات کے تحت اس کو سی ہے, تو کیا آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟ سر ہمیں سارا کچھ پتا تھا, لیکن اس ٹائم معاملات ایسے تھے کہ عزت خراب ہوئی تھی. اس بندے نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ ہم اس سے اتنا تھریٹ تھے, ہم نے اس کے گھر سے باہر نکالنے کی کیا. بس آپ نے مارنے میں کوئی جو ہے بالکل ساتھ نہیں دیا اپنی مما کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں آیا ہوں ڈیتھ ہوئی. یعنی کہ آپ کے سونے کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے اور سارا کچھ آپ کی ماما نے کیا ہے. آپ ملوث نہیں تھے, گھر میں اور بھی کوئی بندہ نہیں تھا 2 سسٹرز کے علاوہ؟ والدہ صاحب ہوتے ہیں لیکن وہ صبح چلے جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا ان کو نہیں پتہ. یہ معاملہ ہوا ہے. جب ڈیتھ ہوئی آپ اس کی باڈی کو پھینک کر آئے, پھر بھی آپ نے اپنے والد کو نہیں بتایا, آپ کی ماما نے بھی نہیں بتایا؟ ساروں کو تب پتہ چلا جب ہم اریسٹ ہوئے. پھر آپ اریسٹ کیسے ہوئے, پھر کیا ہوا؟ اریسٹ پھینک کے آپ گھر آ گئے, آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے, چلیں جی ختم ہوگی بات, پھر آپ کو کیسے پکڑا؟ سیٹسفائی کیا ہونا ہے, ہمیں تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی رات کو, مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی. اچھا, 1 ہفتے کے بعد پولیس نے اریسٹ کیا تو پھر سارے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے دوران آپ کی مما کیا پلاننگ کرتی رہی, کیا آپس میں روزانہ مشاورت ہوتی رہی 1 ہفتے کا جو ٹائم تھا؟ پلاننگ سر کیا ہونی ہے, اگر ہماری پلاننگ ہوتی تو ہم اللہ معاف کرے یہاں سے چلے جاتے, کہیں اور دور چلے جاتے پولیس سے یا ان اداروں سے بچنے کے لیے. ہماری کوئی پلاننگ تھی نہیں, ہمارے تو خود ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا, کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا. جو بھی ہوا انسیڈنٹ تھا, ایک وہ تھا. آپ کی جو بڑی سسٹر ہے جو اس کی بیوی تھی وہ کدھر تھی اس کے دوران, اس سینیریو کے دوران؟ وہ ادھر تھی اپنے گھر میں.
वो वापस इधर नहीं आई आपके घर? वो आई थी यानी कि जब इसकी डेथ, उसको पता चला, इतला मिली कि इसकी डेथ हो गई है, बॉडी मिली है घर में, उनकी तदफीन में आप शामिल हुए थे? हमें तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था ना। नहीं, 7 दिन के अंदर इसकी तदफीन नहीं हुई, अगले दिन तो पता चल जाता है। 7 दिन बाद तदफीन हुई, अगले दिन ही ना पता चला। अच्छा, 7 दिन तक पता ही नहीं चला? पता नहीं किसी को? चला, 7 दिन के बाद पता चला फिर। सारा मामला 7 दिन बाद। 7 दिन आपकी सिस्टर को भी कानो कान खबर नहीं हुई कि मेरा हस्बैंड घर में नहीं आ रहा? फ़ोन किया हो, आपको बताया हो, मम्मा को बताया हो? उसका फ़ोन जो था वो बंद, यानी कि उधर उधर ही फेंक, उसके पास फ़ोन नहीं था? फ़ोन उसका बंद था। अच्छा, ठीक है, उसका जो फ़ोन था ना वो हमने उसके साथ ही यानी कि फेंक दिया था। ठीक है। तो उसको फ़ोन करते थे, वो सिस्टर पूछती थी, उसके घर वाले पूछते थे, हमने कहा पता नहीं कहाँ गया हुआ, हमें पता नहीं था, हमने कहा हमें पता नहीं किधर है। उसकी गैदरिंग कैसी थी, हमने कहा ये पता पुलिस नहीं ने कहाँ से आपको अरेस्ट किया था? घर से, घर से। किस टाइम? सुबह के टाइम। सुबह के टाइम। नाज़रीन, आप कोई भी गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम जो है वो भी गलत होगा, और हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसका अंजाम आपने जहन में रखना है। आज की कहानी हमें ये बता रही है कि आप कोई भी जुर्म करते हैं तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, दुनिया में तो भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। ये जो नौजवान बच्चा है, ये 4 बहनों का अकलौता भाई था, इसके ऊपर घर का निज़ाम चलता था, सारे मामलात किराए के घर में रहता है, बकौल इसने जो हमें कहानी बताई। अब मुझे ये ख़ुद बता सकता है शरोज़ के इसका अब निज़ाम कैसे चलेगा, अब उन 4 बहनों की इज़्ज़त का रखवाला कौन बनेगा? इसकी माँ भी हिरासत में है और ये भी। ऐसा गलत काम करने से ज़्यादा बेहतर होता है इंसान कोई मस्बत तरीका इख्तियार करे। आप अदालत में जाएं, बड़ों को डालें, आप उससे अलहदगी ले लें, खुला ले लें। अपनी सिस्टर की खुला लेने के बाद किसी और जगह शादी कर लेते, अब आपको तो सारी ज़िंदगी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे मरना पड़ेगा, इसकी मम्मा को भी मरना पड़ेगा, और जो 4 बेटियाँ इनके घर में हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, इसके वालिद हैं, उनका क्या बनेगा? इसलिए कहते हैं कि कोई भी गलत काम करने से पहले हमेशा उसके अंजाम को जहन में रखना चाहिए और कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज की कहानी हमें ये बताती है। इसी के साथ इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। नाज़रीन, जाने से पहले मैं बताता चलूँ, कल इंशाल्लाह इसकी वालदा की जो तफसीलात हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।